ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا تذکرہ کثرت سے رکھا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہنس رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھا کرو، اس کو جو شخص فراخی میں یاد کرتا ہے اس پر یہ تنگی کرتی ہے، اور جو تنگی میں اس کو یاد کرتا ہے اس پر فراخی کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما لائے تو بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے ہنسی آئی۔ ہر شخص کی خبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں، میں سب سے علیحدہ رہنے والوں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو خبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر جائے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے، اور ایک کھڑکی جنت میں کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں، ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہے۔ اور جب کوئی بدکار دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں سے مجھے بہت زیادہ برا لگتا تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسی ملتی ہے یعنی اس کی بھیجتی ہے کہ مردے کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسرے جانب میں گھس جاتی ہیں۔ 70 اژدہے اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے زہریلے ہوتے ہیں، وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہے، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک خبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا، اے عمر، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، تو ضرور بتا۔ اس نے کہا کہ ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں۔ بتاؤ کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پونچھوں سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، رانوں کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے اور
بیوقوف وہ ہے اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے وہ اس کے دلدادہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی میں دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہو، اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، اور وہ خاک نے ان کے بدنوں کو کیا کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کو جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسیریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلدار تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کے کیا گزر رہی ہے؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔